نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب حضور قبلہ سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی و دیگر تمام مقدس آستانوں کے نمائندگان، سجادہ نشین احباب و علماء کرام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس آپ تمام احباب کو علم ہے کہ اس کا عنوان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی ناموس کی حفاظت جو ہمیشہ سے اہل ایمان کی امت کی ذمہ داری رہی ہے، نہ صرف اہل بیت بلکہ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت، یہ بھی ہمیشہ سے امت کا شعائر رہا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ تمام مفتیان بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اس آیہ مبارکہ کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ امت کے اندر فتنے آئیں گے، امت کے اندر خرابیاں آئیں گی، امت کے اندر معاملات گڑبڑ ہوں گے، عمل کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ عقیدہ عمل سے پہلے ہے۔ آپ قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، اگر عقیدے میں رتی برابر بھی منشاء خداوندی کے خلاف کوئی نظریہ آ گیا تو سینکڑوں سال کا، ہزاروں سال کا کیا ہوا عمل اللہ ایک پل میں رد فرما دیتا ہے۔ عقیدہ مقدم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جب بھی خرابیاں آئیں گی، امت میں سے ایک جماعت نکلے گی جو آواز حق بلند کرے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کسی اعتبار سے بھی امت کے اندر فتنے آئے، خلفشار آئے، پریشانیاں آئیں، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تو کوئی صدی ایسی نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ اہل حق میدان عمل میں نہ نکلے ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید منور حسین شاہ صاحب کو۔ آپ نے واقعی حق ادا کیا، اسلاف کی عطا کی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھانے کا۔ یہ آستانہ بھی مجددی آستانہ ہے، اور حضور مجدد پاک کے جو آپ نے گل کھلائے، جو چراغ روشن کیے، انہی کی ایک روشنی شرک پر شریف بھی ہے، اور یہ مجددی طریقہ ہے۔ حضور مجدد پاک آپ کے افکار و نظریات ہمارے لیے رہنمائی اور ہمارے لیے صحیح راستے کی نشاندہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور الحمدللہ جب تک مجددی موجود ہیں
میں تمام آستانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہاں سے مراد کوئی کسی آستانے کی یہ نہ سمجھی جائے کہ میں کوئی ان کے متعلق کوئی گفتگو. تمام کی کاوشیں کوششیں الحمدللہ ہمیشہ رہی. یہ ایک ہی شجر کی مختلف شاخیں ہیں، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے شاذلی ہو. دنیا میں اور بھی بہت سارے ہیں، شجر ایک ہی ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں جو سایہ کرتی ہیں. مگر مجددی جو لوگ ہیں ان کے لیے حضور مجدد پاک کی ذات جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگلی بات جو میں عرض کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہے. میرے کریم نے فرمایا کہ امت کے اندر سب سے معتبر جو خاندان ہے وہ میرا خاندان ہے، سب سے معزز خاندان جو ہے وہ میرا خاندان ہے. تو آپ کے اس فرمان میں ماشاءاللہ یہ پورا گلدستہ کھلا ہوا یہاں سادات کا. تو الحمدللہ میرے اکابر نے تو ہمیں یہ تربیت دی، گٹی کے اندر یہ بات پلائی کہ اگر کوئی جال سازی سے بھی سید کا نام لے کے تمہارے سامنے آ جائے، رسول اللہ کے خاندان کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اس جال ساز کی بھی تم تکریم کرنا، اس کی بھی عزت کرنا، اور اس کو بھی کبھی ایسا معاملہ نہ کرنا جو سادات کے شایان شان نہ ہو، اگرچہ وہ جعلی ہو. چاہے الحمدللہ یہ تو پورا گلدستہ کھلا ہوا ہے. تو سب سے مقدس خاندان، اور امت کے اندر جو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے انبیاء کے بعد اللہ اسے محفوظ فرماتا ہے، اللہ اسے محفوظ فرماتا ہے. سیدہ کائنات کے متعلق لفظ خطاب استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خاتون جنت کی توہین نہیں کی گئی، یہ رسول اللہ کے خاندان کی توقیر میں کمی نہیں کی گئی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ پہ بھی شکوک و شبہات ہیں کہ وہ رب جو امت کے اندر آنے والے ہر اپنے مقرب ہر زمانے کے اندر جو قرب خدا بندی پا جائے اس کو محفوظ فرماتا ہے، رسول اللہ کی نواسی کو اس نے محفوظ نہ فرمایا. یہ کیسا بہتان ہے، یہ بہتان ہے. اور علم بھی اللہ وہ عطا فرمائے جو نافع ہو. بہت سارے علم والے بھٹکے. علم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے علم نافع ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے. مگر آپ ہمیشہ دیکھیے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے نا تو شیطان فوراً مصروف پیکار ہو جاتا ہے کہ وہ نعمت کہیں بندے سے چھن جائے. اللہ کی نعمتوں کو بندوں سے دور کرنے کا اس نے جو چیلنج کیا وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اور علم جو ہے نافع کی حد تک ہو تو اچھا ہے. وہ علم جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور کر دے، وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کر دے، ایسے علم سے پناہ مانگنی چاہیے. بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام ہے سید محمد عبداللہ شاہ، آپ سادات کے خاندان میں سے ہیں، اور آپ کا تخلص ہے بلے شاہ جس سے آپ نے شاعری کی. نام آپ کا عبداللہ ہے، سید محمد عبداللہ شاہ. آپ نے بڑا ایک حسین جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا علم و بس کری ہو یار. یہ 150 سال پہلے ایک مرد کامل کہہ رہا ہے، ایک مرد کامل وہ سوچ دے رہا ہے، فکر دے رہا ہے. اوے علم بڑی اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، مگر اگر علم تمہیں رب سے دور کر دے اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کر دے، فرمایا ایسے علم سے بس کر دینا، ایسے علم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسے علم سے توبہ کر لینا. دوستان عزیز، سارے مقدس آستانوں سے ماشاءاللہ نمائندگان یہاں پہ تشریف فرما ہیں. جب اللہ نے محفوظ فرما لیا تو سیدہ سے خطا کا امکان بھی دور ہو گیا. محفوظ کا معنی علماء نے کیا لکھا ہے؟ امکان اور چیز ہے، بتقاضۂ بشریت امکان تو ہے ہر بندے میں، ہر صحابی میں،
مگر جب وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ انہیں محفوظ فرما لیتے ہیں، اللہ اپنے قرب کے سبب ان کو خاص فرما لیتے ہیں، تو امکان کا تمام ان نفوس قدسیہ سے وقوع ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اور سیدہ کائنات، یہ اصل میں یہ جو اس طرح کی فکر ہے یہ کوئی آج شروع نہیں ہوئی۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ کے بعد صحابہ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں تو فتنے تبھی شروع ہو گئے تھے۔ یہ فتنے تب سے چلے آ رہے ہیں، اور اہل حق ہمیشہ سے ان فتنوں کا مقابلہ بھی کرتے آئے اور اپنے اکابر کی خدمت اقدس میں ان کی ناموس اور عزت کا دفاع بھی کرتے آئے۔ اب میں تاریخی ایک دو حوالے پیش کر کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ جن دو ہستیوں کا آج میڈیا کے اندر یا ان دو ہستیوں کا مقابلہ کروا کے عقائد و نظریات میں خرابی پیدا کی گئی، آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کا اگر تاریخ کے دریچوں سے اگر آپ جائزہ لیں تو خاندان اہل بیت کی زیادہ تر رشتہ داریاں خاندان صدیق اکبر سے۔ امام زین العابدین نے جس وقت اپنے فرزند ارجمند امام محمد باقر کا نکاح کرنا چاہا تو کس گھر کو پسند فرمایا؟ اگر یہ غلط فہمیاں ہوتی، آپس کے اندر یہ دوریاں ہوتی تو کبھی وہ اس بات کے کوئی پابند نہیں تھے، مگر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو منتخب فرمایا، اور یہ اعزاز ہے صدیق اکبر کے خاندان کے لیے بھی کہ ان کا ناطہ جڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ ایک مرتبہ نہیں جڑا، کئی مرتبہ جڑا، اور پھر انہی جو دو رشتہ داری قائم ہوئی اس میں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت اللہ نے امت کو عطا فرمائی۔ تو آپ کے زمانے میں بھی لوگوں نے آ کے آپ کے پاس بھی کہا کہ صدیق صدیق ہیں، تو آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نعم وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں، جو اس طرح کے عقائد و نظریات ہیں، یہ امت کے اندر تاریخ بتاتی ہے شروع سے رہے، مگر مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فتنے سے بچتا ہے، ہر نقص والے عقیدے سے بچتا ہے۔ اور اکابر نے ہماری بڑی زبردست رہنمائی فرمائی۔ آپ 14 صدیوں کے اندر جتنے اکابر گزرے، محدثین گزرے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے انتہائی، اگر کسی نے لوگوں کے نظریات کو کسی دور کے اندر بھی خراب کرنے کے لیے کسی مسئلے کو بگاڑ کے پیش کیا تو اکابر نے اس کی اس طرح ترجمانی فرمائی کہ ناموس اہل بیت بھی قائم رہی، اس کی بھی حفاظت کی گئی، اور ناموس صحابہ بھی قائم رہی، اس کی بھی حفاظت کی گئی۔ ہماری تو تاریخ ہے اہل سنت کی اور اولیاء کی کہ وہ ہر صدی کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر وقت میں انہوں نے ان دونوں مقدس جماعتوں کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اکابرین جو یہاں پہ تشریف لائے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے، تمام اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں آستانہ عالیہ شرکپور شریف کی طرف سے حضور قبلہ سید منور حسین شاہ صاحب کو اور دیگر تمام اکابرین کو اپنی بھرپور حمایت کا، اور اس قافلہ کے اندر اگر ایک آخری صف میں کھڑے ہونے والے سپاہی کی حیثیت سے بھی ہمیں قبول کر لیا جائے تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا احساس ہے۔ انشاءاللہ العزیز آستانہ عالیہ شرکپور شریف اور منسلک جتنے بھی آستانے ہیں، انشاءاللہ اس تمام مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جب بھی حکم فرمائیں، اکابر جب بھی حکم فرمائیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت کے لیے، اس پہ پہرا دینے کے لیے،
ہمارا تن من دھن ہر چیز ہم وقت قربان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ جو یہ جماعت ہے اسی طرح گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ شیطان کے جو علم کے نقائص ہیں نا ان میں سب سے بڑا ایک نقص تکبر ہے, اور تکبر جب آ جاتا ہے تو علم جو ہے نافع بھی نقصان دینے والا بن جاتا ہے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Truth TV.